جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ناکامی کا غم کرنے سے منزل نہیں ملتی، ناکامی کا غم کرنے سے منزل نہیں ملتی، حوصلے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اکثر اداس رہنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام صدام حسین ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا ایک یوٹیوب چینل IAS کور اکیڈمی ایجوکیشنل پرپس پر کریٹ کیا ہوا واحد ایک یوٹیوب چینل ہے جو کمپٹیٹیو ایگزامز کو دیکھتے ہوئے، ادرس ایگزام کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا۔ جیسا کہ پچھلی 5 ویڈیوز کو آپ دیکھ چکے ہیں، آج ہم UGC نیٹ پیپر اردو سلیبس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جس کو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون کون سی یونٹس سے ایگزام میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں اور کون کون سا یونٹ کافی اہم ہے۔ تو آج ہم جانیں گے اردو سلیبس کے بارے میں، UGC نیٹ پیپر 2 کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ یونٹ 1 ہے تاریخ زبان اردو۔ یونٹ 1 ہے تاریخ زبان اردو۔ تاریخ زبان اردو کے بارے میں جانیں گے، جیسے ہند آریائی کی مختصر تاریخ، پراکرت، اپبھرنش، کھڑی بولی کے اوصاف، اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، جیسے محمد حسین آزاد، محمد شیرانی، نصیر الدین حسنی، مسعود حسین خان، سید سلمان ندوی، شوکت سبزواری۔ تو ان کے بارے میں ہم لوگ کو جاننا ہے۔ اور اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو ساخت کے بنیادی عناصر، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات جیسے سبرس، قطب مشتری، قلی قطب شاہ، ولی، سراج اورنگ آبادی کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ تو ہند آریائی کی مختصر تاریخ کے بارے میں جانیں گے، اور اردو اور اس کے اہم بولیاں ڈائلیکٹ کے بارے میں جانیں گے۔ اردو کی لسانی انفرادیت، اردو کی لسانی انفرادیت، اردو صوتیات، فونیمیات، اردو مارکرنگیات، اردو نحویات، اردو معانیات۔ تو یہ جو ہے یونٹ 1 یعنی تاریخ زبان اردو، جو کافی اہم ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور ڈیٹیلز میں جاننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ زبان اردو کے بارے میں جانیں گے، جو ہر ایگزام میں جو ہے آپ کو جو ہے پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور UGC نیٹ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ 10 مارکس جو ہے، یہ 10 مارک کا پوچھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کوشچن جو 2 نمبر کا رہتا ہے، تو ٹوٹل جو ہے 20 کوشچن پوچھتا ہے۔ یہاں سے ہر یونٹ سے 20 کوشچن پوچھتا ہے، اور 2 مارکس کا جو ہے کوشچن رہتا ہے، ایک کوشچن 2 مارکس کا رہتا ہے۔ تو یہ یونٹ 1 ہے تاریخ زبان اردو۔ نیکسٹ یونٹ ہے یونٹ 2 اردو کی شعری اصناف میں جانیں گے، جیسے قصیدہ ہے۔ قصیدہ میں کون کون سا قصیدہ پڑھنا ہے؟ تو قصیدہ میں جیسے قصیدہ رفن، قصیدے کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد، جیسے مرزا محمد رفیع سودا ہے، وجہ کفر ثابت، رتمگائے مسلمانی، تذہیب روزگار، شیخ محمد ابراہیم ذوق، رہے نشاط، اگر کیجیے سے تحریر ہر میں ہے میری آنکھوں میں عشقوں کی تماشا گوہر۔ تو یہ جو ہے قصیدے کا جو ہے آپ کو پورشن ہے، تو قصیدے کے پورشن میں آپ کو جاننا ہے۔ اور ان کے علاوہ جیسے مصحفی جو ہے سب سے زیادہ قصیدہ جو ہے 85 قصیدہ جو ہے مصحفی نے جو ہے لکھا ہے، تو ان کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے قلی قطب شاہ بھی قصیدہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہی جو ہے جو باقاعدہ جو ہے قصیدہ، وہ جو ہے مرزا محمد رفیع سودا ہے، اور ہوا جو ثابت، رتمگائے مسلمانی، تذہیب روزگار،
یہ پوچھتا ہے، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق یعنی مرزا محمد رفیع صودا کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق. ان کا جو ہے ان کا جو قصیدہ ہے زہر نشاط، اگر کیجیے اسے تحریر، ہر میری آنکھوں میں اشکوں کی تماشا بہت، تو یہ قصیدہ کا ہے. اور نیکسٹ جو ہے مثنوی کے بارے میں پوچھیں گے، تو مثنوی جو ہے آپ کو پڑھنا ہے مثنوی کا فن اور اس کا ارتقاء، اردو کی اہم مثنوی نگاہ، اردو کی مثنویاں جیسے نظامی بیدوی کی ہے مثنوی، کرم راؤ پدم راؤ ہے، یہ جو ہے بہمنی دور کی جو ہے مثنوی ہے، اس کو جو ہے ہم لوگ کو جاننا ہے. اور ملا وجہی کی قطب مشتری، یہ جو ہے نا قطب مشتری کے بارے میں جانیں گے. ملا وجہی یہ ایک جو ہے عشقیہ مثنوی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے. اور فل بن یہ بھی جو ہے کیا بولے جاتے ہیں آپ کو عشقیہ مثنوی ہے. ابن نشاطی کی مثنوی ہے، اس کے بارے میں جانیں گے. افضل جھنجھانوی کی لکھی ہوئی مثنوی بیکٹ کہانی ہے جو 12 ماسا اس کو بولا جاتا ہے، 12 ماسا کے بارے میں جانتے ہیں اس کو. تو بیکٹ افسانہ بیکٹ کہانی کے بارے میں جانیں گے، جن کا لکھا جو اس کے شاعر ہیں افضل جھنجھانوی. اور میر حسن کے بارے میں، میر حسن کی جو مثنوی ہے، میر حسن کی مثنوی سحر البیان، اور دیا شنکر نسیم کی جو ہے مثنوی گلزار نسیم ہے، جو کافی اہم ہے، سمجھ لیجیے اس کو جاننا کافی اہم ہے. نیکسٹ ہے وہ ہے مرثیہ. نیکسٹ جو ہے وہ ہے مرثیہ. تو مرثیہ میں جو ہے ہم کو جو ہے پڑھنا ہے آپ کو، مرثیہ میں جو ہے جانیں گے ہم مرثیہ کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء. مرثیہ کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، مرثیہ میں جو ہے مرثیہ کا فن جو ہے پڑھنا ہے ہم کو. مرثیہ میں جو ہے ہم کو پڑھنا ہے مرثیہ کا فن، اس کا آغاز و ارتقاء. اردو کے اہم مثنوی نگار، اردو کے اہم مرثیہ نگار ان کے مرثیے جیسے مرزا ببر علی علی، اس کا مرثیہ نامہ خواہ تقدم ہے فصاحت میری. مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں زیغم بیکار کا نکلا ہوا کچار سے. مرزا غالب کی جو ہے مرثیہ ہے مرثیہ عارف. اور جمیل مظہری کی مرثیہ ہے جمیل مظہری کی مرثیہ ہے جمس سے میرے خامے افسو تراز کی. تو یہ مرثیہ ہے، آپ کو مرثیہ پڑھنا ہے، اور یہ مثنوی ہے اور یہ قصیدہ ہے. تو یونٹ 2 میں جو ہے قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ یونٹ ہے یونٹ 3 جو غزل کا پورشن ہے. یہ غزل کے کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور یہ بھی کافی اہم یونٹس ہے. اس کو بھی کافی ڈیٹیلس میں ہم لوگ جانیں گے. غزل کا فن اور اس کا ارتقاء، اردو کے اہم غزل کو شورم کی ان کی شاعری جیسے ولی تقوی کے بارے میں جانیں، کلیات ولی میر تقریر کے بارے میں، انتخابی میر غالب کے غزل جو ہے دیوان غالب، مومن کا غزل ہے دیوان مومن، شاد ممادی کی غزل ہے کلیات شاد. ٹھیک ہے. اور جو ہے شاد عظیم آبادی کی جو ہے غزل ہے کلیات شاد، ہے نا. بہار اردو اکیڈمی پٹنہ ہے ردیف الف با اور یا کی ابتدائی 5 غزلیں ہم لوگوں کو پڑھنی ہے اس میں. ٹھیک. نیکسٹ ہے حسرت محانی کلیات حسرت ردیف الف میم اور یا کی ابتدائی 5 غزلیں پڑھنا ہے، اس طرح سے بتایا گیا ہے. تو اس کو سمجھیں گے. اور فانی بدایونی کی کلام فانی پڑھنا ہے. جگر مراد آبادی کی آتش گل پڑھنا ہے. اور مجھے ازغر گنڈوی کا نشاط روح، اور یگانہ چندریجی کا آیات وجدانی، اور فراق گورکھپوری کی جو ہے غزل ہے گل نغمہ ہی پہ جو ہے فراق گورکھپوری جو ہے گورکھپور کو جو ہے گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ذہن یاد رکھیں گے. نیکسٹ جو ہے مجموعہ سلطان پوری کی جو ہے نظم غزل ہے، اس کو پڑھنا ہے. اور کلیم عاجز کی جو ہے غزل ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا معاملہ بھی ہے، یعنی وہ جو شاعری کا سبب ہوا کی ابتدائی 5 غزلیں پڑھنا ہے. شہریار کے جو ہے اس میں اعظم ہے، ان کو بھی جو ہے آپ کو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے ملا ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھی گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تو عرفان صدیقی جو ہے اس میں اعظم کے بارے میں ہم یعنی ابتدائی کی 5 غزلیں عرفان صدیقی ہے عشق نامہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہم کو 5 غزلیں پڑھنی ہیں. تو یہ یونٹ 3 جو ہے اردو غزل کا ہے. اس کو جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے، اور اس کو جو ہے آپ کو ایسا یاد کرنا ہے جس طرح سے آپ کا نام یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ولی کلیات ولی میر تقی میر انتخابی میر غالب دیوان غالب، اس طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے باضابطہ اس کی کتاب کے ساتھ اور مصنف کے ساتھ آپ کو نام یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ یونٹ 3 ہے. یونٹ 4 میں جو ہے، یونٹ 4 میں اردو نظم ہے. اردو نظم کی صنفی شناخت ہے. اردو نظم میں نگاری کا آغاز ہوتا ہے. اردو کے اہم نظم نگار ان کی نظمیں جیسے نذیر اکبر واری کی نظم جو ہے نظم مفلسی آدمی نامہ بنجارہ نامہ، یہ محمد کی حیت میں لکھا گیا ہے. نظم محمد حسین آزاد، شب قدر، صبح امید، خواجہ الطاف حسینہ، نشاط امید، بخاوت مانا جاتی بیوہ، یہ جو ہے جدید دور کی جو ہے یہ نظمیں ہیں. اور اسماعیل میرٹھی کی جو ہے نظمیں خدا کی صنعت، آثار السلف، اور اکبر الہ آبادی کی نظمیں فرض لطیفہ، برقی غنی سے جلوہ درگاہ دور، بہجن عالم چکبش، رامائن کا آخری سین، خاتون حب وطن، علامہ اقبال کی نظم لالہ سوہائی، سامی، شاقی نامہ، ذوق و شوق، خدا کے حضور میں. تو یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جوش ملیح آبادی یہ جو ہے نظم کسان جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جیسے کہ جوش ملیح آبادی کی جو ہے نظم کو آپ کو یاد کر لینا، جو آپ کو یہاں پر سلیبس میں دیا ہے. ٹھیک ہے. نصاب میں طرف سے جو دیا ہوا ہے آپ کو سب یاد کرنا ہے. جیسے جوش ملیح آبادی کی نظم جو ہے کسان جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب. تو اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے، ایک دم ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. پھر میرا جی کے بارے میں جانیں گے. میرا جی نغمہ محبت، جاتی سمندر کا بولا ہوا، فیض احمد فیض، تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سے محبت، میرے محبوب نباؤ، افسر ہوں ایمان، ایک لڑکا، پگڈنڈی، بات احمد، مخدوم محی الدین، چاند تاروں کا بڑا، حویلی، انقلاب، من راشد، حسن کوزیگر، ساحل لدھیانوی، چکرے تاج محل، گریز، اور جو ہے شفیق، فاطمہ، شعرا، بازیابی، باز گشت. تو یہ جو ہے یونٹ 4 میں جو ہے آپ کو یونٹ 4 کا یونٹ 4 کی کیٹیگری میں رکھا گیا اردو نظم. یہ اردو نظم ہو گیا. اور یونٹ 5 میں چلیں گے ہم جو ہے ٹوٹل 10 یونٹس ہے. کتنے یونٹس ہیں؟ تو ٹوٹل جو ہے آپ کو اس میں ٹوٹل جو ہے 10 یونٹس ہے. کتنے یونٹس ہیں؟ 10 یونٹس ہے. تو یہ 10 یونٹس جو ہے آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یونٹ 5 میں ہے اردو داستان اور ڈرامہ. تو یہ داستان ہے، داستان کا فن اور اس کا روایت. اردو کے اہم داستان کو ان کے داستان جیسے ملا وجی کی داستان ہے سبرس، جو 1635 عیسوی میں جو ہے اس کو لکھا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے آپ کو سب سے پہلے لکھی جانے والی جو ہے داستان سبرس، جس کو لکھنے والے ہیں ملا وجی. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے فضل علی خان فضلی کی داستان کربل کتھا ہے. انشاءاللہ خان انشاء کی ایرانی کی کہانی، یہ ہندی جو ہے زبان میں لکھی ہوئی جو ہے داستان ہے. اور یہ میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی باغ و بہار داستان. باغ و بہار کافی ڈیٹیلس میں پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. 5 قصے کے بارے میں ہم کو جاننا پڑتا ہے. اور رجب علی سرور کی فسانہ عجائب، یہ محمد تقی خیال کے بارے میں مستانِ خیال. اس طریقے سے جو ہے ہم کو اس کو جاننا ہے داستان کے بارے میں، اور داستان کے بارے میں سب ہم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے ڈرامے کا فن، ڈرامہ ہے. تو ڈرامہ میں جو ہے ڈرامے کا فن اور اس کا آغاز ہوتا ہے اردو کے اہم ڈرامہ نگار ان کے ڈرامے جیسے امانت لکھنوی کی ڈرامہ ہے، اندر سبھا، آغا حشر کاشمی کی ڈرامہ، یہودی کی لڑکی، امتیاز، علی تاج کا انارکلی، حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے، آگرہ بازار، محمد حسن کا ڈرامہ ہے صحاف. یہ سب ڈرامہ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے یونٹ 6 ناول. یونٹ 6 ناول اور افسانہ. ناول اور افسانہ. تو ناول کا فن اس کا آغاز ہوتا ہے اردو کے اہم ناول نگار کی ناول ہے پنڈت اتنا شاہ کی ناول فسانہ اعزاز، جو 1880 عیسوی میں اس کو جو ہے شائع کیا گیا ہے. ڈپٹی نذیر احمد توبۃ المفتون، جو 1874 عیسوی میں اس کو جو ہے لکھا گیا، شائع ہوا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے سب یاد رکھنا ہے نام. عبد الحلیم سر فردوس بری کے بارے میں ہم کو جاننا ہے. فردوس بری عبد الحلیم شرر کے بارے میں جو ہے
جانیں گے فردوسی بری جو ہے یہ ناول فردوسی بری کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے. اور مرزا ہادی رسوا امراؤ جانے ادا کے بارے میں جو ہے ہم لوگ جانیں گے، جو 1899 میں جو ہے اس کو شائع کیا گیا. پریم چند کا جو ہے گودان جانیں گے. گودان جو ہے آپ کو جو ہے 1900 جو ہے کیا بولا جاتا ہے 32 میں لکھنا اسٹارٹ ہوا، اور اس کو 35 میں جو ہے یہ جو ہے کمپلیٹ ہوا، اور یہ 36 میں جو ہے 1936 میں جو ہے 1936 میں یہ پہلا جو ہے ہندی میں نکلا یہ، اور پھر اس کے بعد 1937 میں یہ اردو میں یہ لکھا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم لوگ جانیں گے کے بارے میں. اور عصمت چغتائی کی جو ہے ناول تنزیل عقید، راجندر سنگھ بیدی کے چادر میلی سی، قرۃ العین کا آپ کا دریا، شوکت صدیقی خدا کی بستی، عبداللہ حسین داس نسلیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جانیں گے. انتظار حسین بستی، الیاس احمد گدی بحیریا. تو یہ جو ہے ناول کا جو ہے نیکسٹ، اور آگے جو ہے یہ افسانے کا فن اس کا آغاز میں تھا. اردو کے اہم افسانے پریم چند کا جو ہے افسانوی مجموعہ، یعنی آخری یہ لاسٹ والا آخری افسانوی مجموعہ ہے یہ، ٹھیک ہے. افسانوی مجموعہ پڑھنا ہے واردات منشی پریم چند کا، اور سعادت حسن منٹو کا ٹھنڈا گوشت، کرسچن کا ہمبرشی ہے افسانوی مجموعہ، راجندر سنگھ بیدی کا افسانی اپنے دکھ مجھے دے دی. افسانوی مجموعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہے افسانے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے افسانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں کو جو ہے ہم افسانوی مجموعہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک افسانوں کا جو ہے کلیکشن ہوتا ہے، اسی کو ہم افسانوی مجموعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہو کہ آپ کو نیکسٹ جو ہے عصمت چغتائی کی جو ہے افسانوی مجموعہ چوٹے ہیں، خواجہ احمد عباس کے لڑکا، قرۃ العین روشنی کی رفتار، سہیل عظیم وادی کے علاؤ، جیلانی بانو، راستہ بند ہے، سمندر پر پار پچو، قیاس احمد کی بابا لوگ، اقبال مجید، تماشا گھر کی افسانوی مجموعہ پڑھنا ہے. تو آپ کو جو ہے ناول اور افسانہ پڑھنا ہے یونٹ 6 میں. بہت ہی ڈیٹیلز میں جاننا ہے، بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہم کو سمجھنا ہے. اور نیکسٹ یونٹ ہے یونٹ 7، جو بہت ہی اہم، بہت خاص اور ویری امپورٹنٹ یونٹ ہے. یہاں سے یونٹ جو ہے آپ کو ایگزام میں پوچھتا ہے، جو کافی اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یونٹ 7 میں ہم جو جانیں گے تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت، تذکروں کی تنقیدی اہمیت، مشرقی تصویر تنقید، جیسے عربی شعراء میں جو ہے کون سے، جیسے سلام العجمی، ابن قتیبہ، ابن قدامہ، ابن جعفر، ابن رشید، ابن خلدون، عبد القاہر جرجانی. تو یہ عربی شعریات ہی عربی کے شعراء ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ فارسی شعریات میں جیسے امیر کیساؤ، ابن اسکندری، ابن قابوس، رشید الدین وطوات، شمس قیس رازی، عروضی سمرقندی. اور سنسکرت کی شعریات میں بھرت منی، ابھینوگپت، آنند وردھن، آچاریہ شنکر کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے. اور مغربی تصور نقل میں افلاطون، ارسطو، لاجونس، آئیریچرڈس، میتھودارلند اور ٹی ایس ایلیٹ. اور دبستان تنقید میں تاثراتی، مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی، سائنٹیفک اور تنوع اور حیاتی اسلوبیاتی. اس کے بارے میں جانیں گے. اردو کے اہم ناقدین میں کون سی جو ہے نقاد ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے. جیسے محمد حسین آزاد، حاجی امداد مظفر صدیق، احتشام حسین، کریم الدین احمد، عالم السرور، محمد حسن، شمس الرحمان فاروق، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمان، وزیر آغا، مجموعی گوہرپوری، شبیہ الحسن،
اور نیکسٹ جو ہے تحقیق کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے. تحقیق کی اہمیت کیا ہے, تحقیق کا باہمی رشتہ کیا ہے, اصول تحقیق و طریقہ کیا ہے, اردو کی اہم محققین میں جیسے کون ہے, محی الدین قادری, زور قادر الودود, مولوی عبدالحق امتیاز علی رشید, حسن خان گیاچن جین, جمیل مذہبی کے بارے میں جانیں گے. یونٹ 8 میں ہے غیر افسانوی نثر. غیر افسانوی نثر میں سوانح اور خود نویس نگاری کا فن, اس کا آغاز میں ارتقاء اردو کی اہم سوانح نگاروں کی سوانح جیسے خواجہ پتانوی, حالی کی سوانح ہے حیات جاوید اور علامہ شبلی المالک الفاروق. اردو کی اہم خود نویس اختر الایمان اسلام آباد خرابے میں, اعلیٰ مسعود خواب باقی ہے, مسعود خان اور مسعود. اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز ارتقاء اردو کے اہم مکتوب نگار جیسے مرزا غالب جو ہے مکتوب ہے. اردو معلّہ ابو غلام آزاد کا عمر خاطر. اردو مضمون نگاری کا آغاز ارتقاء اردو کے اہم مضمون نگار سر سید احمد خان مقامی میں سر سید. اردو میں انشائی نگاری کا فن اور اس کا آغاز ارتقاء اردو کے اہم انشائی نگار ان کے انشائیے جیسے سجاد حیدر دمن ہے, میرے دوستوں سے بچاؤ, کہانی لال کپور, غالب جدید شعرا کی محفل میں, چینی شاعر نصیر احمد صدیقی کے چارپائی, وکیل صاحب, فتح بخاری لاہور کا جوڑا کے سائیکل کی سواری, احمد جمیل پشا خان, کپور کا فن, شامت اعمال, مشتاق احمد یوسفی, جنون لطیفہ, گھر میں آنا مرغیوں کا. تو یہ یونٹ 8 ہے. یونٹ 7 اور 8 کافی اہم ہے, کافی اہم یونٹس ہے, کافی امپورٹنٹ یونٹس ہے جو آپ کو اچھی طریقے سے جاننا ہوگا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ یونٹ 9 ہے جو اردو کے ادبی دبستان, ادارے, تحقیقات اور رجحانات کو پڑھنا ہے جیسے دبستان دہلی, دبستان لکھنؤ, فورٹ کالج, دلی کالج, دارالترجمہ عثمانیہ. ٹھیک ہے. اردو میں اصطلاح زبان کی روایت, اردو میں مہم گوئی, اردو ادب میں رومانی تحقیق, علی تحریر, ترقی پسند تحریر, فرقہ ارباب ذوق, جدیدیت, مابعد جدیدیت. تو یہ یونٹ 9 ہے جو کافی اہم ہے. اس کو ترتیب وار بھی آپ کو یاد کرنا ہے. اس طرح سے دبستان دہلی, دبستان لکھنؤ, فورٹ کالج, دلی کالج, اس طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بار بار اس کو ریویژن کریں گے تو یاد ہو جائے گا سلیبس. ٹھیک ہے. اور یونٹ 10 ہے. یونٹ 10 میں جو ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اسناد اور حیتیں جیسے رباعی, قطعہ, شعر و شعر, ریختگی, واسوق, تضمین, مستزاد, مثلث, مربع, مخمس, مسدس, مسمن, گیت, 4 بیت, ہائپو, ترائلے, سلاسلی, تبصرہ, رپورٹاج, پیروڈی, ترجمہ میں ذرائع اور ابلاغ ہے, ترجمہ فن اور روایت, لٹریری فیچر, اداریہ نگاری, قلم نگاری, منظرنامہ, اسکرپٹ رائٹنگ, کمنٹری. تو اس طریقے سے یونٹ 10 میں ہم لوگوں کو جاننا ہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے کافی گہرائی میں جاننے کی ضرورت ہے. اور جو اردو کا سلیبس یہ ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں سلیبس, آپ کو کافی اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا پڑے گا. پورے سلیبس کو ایسا چڑھ جانا ہے ڈو ایز ہیو یور ریمبر یور نیم, اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کا نام یاد ہوتا ہے ٹنگ پر, بس اسی طریقے سے آپ کو سلیبس کو چارٹ دینا ہے اور اچھی طریقے سے جو ہے اس کو میمورائز کر کے یاد کر لینا ہے. کافی اہم ہے اس لیے کہ بہت سارا جو ہے کوشچن اسی جو ہے سلیبس سے جو ہے آپ کو جو ہے 20 مارکس کا جو ہے آپ کو پوچھ لیتا ہے یہ کوشچن آپ کو سلیبس سے. ٹھیک ہے. یہ اس کے مصنف کون ہے, اس طریقے سے جو ہے پوچھ لیتا ہے. تو کافی اہم ہے. تو آپ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے. 3 یونٹس ہے اور 3 یونٹس کو آپ کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے اور آپ کے ایگزام میں کافی ثابت ہوگا. آپ بس اتنا ہی کر لیجیے کہ آل یونٹس جو ہے آپ کو جو ہے آل یونٹس آپ کو یونٹس جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ زبان پر ہو. ٹھیک ہے. جیسے تاریخ زبان اردو, اردو کے شعری اسناد ہے نا, داستان ڈرامہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے کو اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. ریویژن کریں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ.
تو اسی طریقے سے میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے میرے یوٹیوب چینل آگے اسکور اکیڈمی کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں. اور انشاءاللہ میرا ویڈیو کافی جو ہے کافی اچھے ویڈیوز آئے گا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور ہر ایک فیکلٹی سے، ہر ایک لینگویج سے انشاءاللہ، اور ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. تو میرے یوٹیوب چینل آگے اسکور اکیڈمی کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. تو دیجیے مجھے اجازت. خدا حافظ.